باب صفت حجت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کا جو طریقہ تھا وہ کس طرح تھا، تو اس کی کیفیت کے حوالے سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا ہے۔ اس باب میں حدیث جابر الطویل آ رہی ہے اور امام ابو داؤد نے تو اس کو مفصلاً ذکر کیا ہے اور محدثین نے اس کو مقطعاً ذکر کیا ہے، کچھ اس سے ذکر کیے ہیں اور امام مسلم نے بھی اس کو مسلم ثانی کے آخر میں تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ امام بخاری نے اس کے قطعات ذکر کیے ہیں، امام ترمذی نے بھی ایسے ہی کیا ہے۔ بہرحال یہ ایک لمبی حدیث ہے جس میں نبی الاسلام کے حج کے طریقے کو واضح کیا گیا ہے، اور ابن المنذر نے جو حج کے اوپر کتاب لکھی ہے اس میں اس نے یہ حدیث درج کی اور 150 مسائل اس سے انہوں نے اخذ کیے حج کے۔ حضرت علامہ نووی فرماتے رحمہ اللہ کہ اگر وہ استقصاء کرتے تو 150 اور مسائل نکال سکتے تھے۔ جز حجۃ الوداع جو حضرت زکریا رحمہ اللہ کی کتاب ہے اس کے اندر بھی انہوں نے شروع میں اس کو ذکر فرمایا ہے۔ مصنف رحمہ اللہ کی جو پرانی عادت ہے کہ وہ پہلے مجمل احادیث ذکر کرتے ہیں اور پھر اس ایک لمبا باب قائم کرتے ہیں جس میں وہ مفصل اس چیز کے حوالے سے جو مسائل ہوتے ہیں یا حدیث ہوتی ہے اس کو ذکر فرماتے ہیں، تو اس کے مطابق انہوں نے ایسے کیا ہے۔ یہ حدیث جابر ہے اور اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ راوی ہیں محمد بن علی بن حسین، تو محمد علی بن حسین کی یہ روایت ہے، یعنی جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ وربما زاد بعضهم علی بعض الکلمۃ والشیء، یعنی چونکہ اساتذہ زیادہ ہیں تو کہتے ہیں کہ بعض نے کچھ اضافہ کیا بعض نے نہیں کیا، لیکن میں نے وہ سارے الفاظ یہاں پہ ذکر کر دیے۔ ترجمہ دیکھیں، محمد کہتے ہیں ہم حضرت جابر کے پاس گئے اور فلما انتہینا الیہ، جب ہم اس کی طرف پہنچ گئے تو انہوں نے لوگوں کے بارے میں سأل عن القوم، تعارف کیا، حتی انتہا الیہ، یہاں تک کہ وہ میرے تک پہنچے تو میں نے کہا انا محمد بن علی بن حسین، میں حسین کا پوتا ہوں۔ فاہوی بیدیہ الی رأسی، تو انہوں نے اپنا ہاتھ میرے سر پہ پھیرا، فنزع زر الاعلی، اور میرے اوپر والے بٹن کو کھولا، پھر نیچے والے بٹن کو کھولا، پھر اپنی ہتھیلی میرے سینے کے درمیان رکھی، اور میں اس وقت 9 عمر لڑکا تھا، اور پھر اس وقت انہوں نے کہا مرحبا بکا و اہلا یبن اخی، خوش آمدید، اہلا سہلا، اے میرے بھتیجے، سل اما شئتا، پوچھئے کیا پوچھتے ہو، فسألت وہو اعمی، تو میں نے ان سے پوچھا اس حال میں کہ وہ کیا تھے، نابینا تھے۔ تو غلام شاب ہیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے سینے کو وہ مال رہے ہیں، تو یہ کس وجہ سے تھا، سمجھ آ رہی؟ تأنیساً تھا، حضرت امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، یا حباً تھا، محبت کی وجہ سے، جیسے کہ حضرت سہارنپوری فرماتے رحمہ اللہ، یا یوں کہہ لیں کہ فرحاً تھا، سمجھ آ رہی؟ اور فرحاً اس بات پہ تھا کہ میرا علم اس جگہ واپس جا رہا ہے جس جگہ سے نکلا تھا، یعنی جس مقام سے میں نے علم حاصل کیا تھا، آج وہ میری بات اور وہ علم دوبارہ اپنے ماخذ کی طرف جا رہا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو جو اساتذہ کی اولاد ہوتی ہے اور پھر نبی کی اولاد اور پھر حضرت حسین کی اولاد، اور پھر وہ آئے بھی علم کے اصول کے لیے ہیں، تو اس مناسبت سے بڑے خوش ہو گئے۔ وجاء وقت الصلاۃ، نماز کا وقت آ گیا، فقام فی نساجہ، چادر نساجہ، ملتحفاً بھی، اس کا انہوں نے لحاف کیا ہوا تھا، یعنی اپنے اوپر انہوں نے اس کو لپیٹا ہوا تھا۔
صوباً ملففاً نساجہ کی تفسیر ہے، یعنی دوری چادر تھی، ممکن ہے کسی جگہ پیوند ہو یا بہت لمبی ہو کہ اس کو دورہ کیا ہوا ہو۔ کلما وضع، جب اس کو اپنے کندھے پہ رکھتے تو اس کے دونوں طرف ان کی طرف ہی چھوٹے ہونے کی وجہ سے واپس ہو جاتے، یعنی ملفف تو تھی، سمجھ آ رہی، لیکن بہرحال تھی چھوٹی، یعنی دوری ہو کے وہ چھوٹی ہو چکی تھی، اب وہ نیچے گر رہی تھی ان سے۔ فصلہ، یعنی سے پتہ چلا عمل قلیل منافی صلاۃ نہیں ہے، اس لیے تو وہ واپس کر رہے ہوں گے اس کو بار بار۔ فصلہ بنا، ہمیں نماز پڑھائی اور ان کی چادر ان کے پہلو پر تھی، الی المشجب، تپائی پر۔ واللہ عالم اس میں کیا حکمت ہوگی، یعنی بڑی چادر تپائی پر تھی، چھوٹی چادر انہوں نے اوپر لی ہوئی تھی اور وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی مستفاد ہوتا ہے کہ صوب واحد میں نماز جائز ہے، اکتفاء علی الصوب الواحد یہ جائز ہے۔ فقلت، میں نے کہا، اخبرنی عن حجۃ رسول اللہ، مجھے خبر دیجئے نبی علیہ السلام کے حج کے حوالے سے۔ فقال بیدی، انہوں نے اشارہ کیا اپنے ہاتھ سے، فعقد تسن، اور 9 کا عقد بنایا۔ عقد آپ نے پڑھ لی ہوں گے، عقد الانامل، سمجھ آ رہی، 1 2 3 4 5 6 اور یہ 7 اور یہ 8 اور یہ 9، اس طرح انہوں نے عقد بنایا 9 کا۔ ثم قال، پھر کہنے لگے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے 9 سال، لم یحج، آپ نے حج نہیں کیا۔ ثم اذن فی الناس، لوگوں میں اعلان کروایا۔ اچھا جی، فی العاشرتی، 10ویں سال، کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اسلام حاج، حج کرنے والے ہیں۔ فقدم المدینہ تھا، تو آگے مدینہ میں بہت سارے لوگ، کلہم، ہر ایک یہ تلاش کرتا تھا یا تمہ کہ وہ نبی علیہ السلام کی اقتداء کرے، ویعمل بمثل عملی، اور آپ جیسے عمل کرے، ٹھیک ہو گیا۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نکلے، وخرجنا انبیاء، آپ کے ساتھ نکلے، حتی اتینا ذوالحلیفہ، یہاں تک کہ ہم ذوالحلیفہ کے پاس آئے۔ حضرت اسماء بنت عمیس نے محمد بن ابی بکر کو پیدا کیا، اچھا جی، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی ہیں اسماء، اور ایک اسماء ان کی بیٹی بھی ہیں۔ فارسلت الی رسول اللہ، انہوں نے نبی السلام کی طرف پیغام بھیجا کہ فصنوں، میں کیسے کروں، تو آپ نے کہا غسل کر لے، وستظفری بثوب، کپڑے کا لگونٹ باندھ لے، مار لے، تو عورتیں باندھتی ہیں، واحرمی، اور احرام باندھ لے، فصلی، تو پتہ چلا کہ احرام یعنی یہ جنابت کے منافی نہیں ہے۔ فصلی رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی مسجد میں، مسجد ذوالحلیفہ میں۔ پھر آپ قصوہ نامی اونٹنی میں سوار ہوئے، یہاں تک کہ جب اس پہ برابر ہو گئی، اونٹنی نے آپ کو برابر کر لیا بیدا پر۔ قال جابر، جابر کہتے ہیں، نظرت الی مد بصری، میں نے دیکھا اپنی آنکھ کی او منتہا تک، اپنے آگے، من راکبین، سوار بھی تھے، پیدل بھی تھے، دائیں طرف بھی اس جیسے اور بائیں طرف بھی اس جیسے لوگ دیکھے، ومن خلفی، اور اس کے پیچھے بھی اس جیسے لوگ تھے۔ نبی علیہ السلام بین ظہورنا، ہمارے سامنے تھے، وعلیہ اندل قرآن، آپ پہ قرآن اتر رہا تھا، وہ یعلم تعویلہ، اور آپ اس کی تعویل کو جان رہے تھے۔ تو قرآن کیا اتر رہا تھا؟ حدیث اتر رہی تھی نا، سمجھ آ رہی؟ تو قرآن حدیث ایک ہی چیز ہے، فرق صرف یہی ہے کہ یہ مطلوب ہے اور غیر مطلوب ہے، سمجھ آ رہی؟ کچھ لوگ قرآن کے پیچھے لگتے ہیں لیکن حدیث کا انکار کرتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ تو یہ احناف کا طریقہ نہیں ہے، احناف تو ضعیف حدیث پہ بھی عمل کے قائل ہیں، ان میں بھی تعویل کرتے ہیں۔ وہ عالم تعویل فما عمل به من شیء، پس وہ جو عمل کرتے اس کے ساتھ کچھ بھی، نبی علیہ السلام عملنا بھی، تو ہم بھی اس پہ عمل کرتے ہیں۔ فاحل بالتوحید، آپ نے تلبیہ پڑھا توحید کے ساتھ، اور وہ یہ تلبیہ تھا۔ احل الناس بذالک، تو لوگ بھی تلبیہ پڑھ رہے تھے ساتھ اس کے جس کے ساتھ وہ تلبیہ پڑھ رہے تھے، یعنی ہر آدمی ساتھ کچھ اضافہ کمی کر رہا تھا۔ فلم یرد علیہم رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے ان پر کچھ بھی اس کے حوالے سے الزام نہیں دیا۔ تلبیہ میں زیادتی کمی کے حوالے سے پیچھے معمولی سے اختلاف گزرا تھا کہ ہمارے ہاں اضافہ جائز ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کو آخر میں کیا جائے، اور بعض فقہا کے ہاں مکروہ ہے، سمجھ آ رہی؟ ولازم رسول اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لازم پکڑا ہوتا اپنے تلبیہ کو۔ حضرت جابر کہتے ہیں ہم نئی نیت کر رہے تھے مگر حج کی، یہ گزر چکی ہے بات، مقابل جہاد کیا ہے یا مقابل عمرہ کیا ہے؟ تو مقابل عمرہ کی ہو تو شروع میں جب ہم نکلے سے مدینے تھے، تو چونکہ عمرہ تو ہم سمجھتے تھے کہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک نہ بھی ہو، یا یہ سمجھتے تھے جو حاجی عمرہ تو کر لی ہے،
ٹائم حج کا تو حج ہی کرنا ہے، تو ہماری نیت ہی حج کی تھی۔ لسنا نعرف العمرہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی کر لے یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے، ہم عمرے کو نہیں درجہ دے رہے تھے کسی حوالے سے، یا پھر جہلیت کی جو ایک وبا تھی۔ حتی اذا اتینا البیت، یہاں تک کہ جب ہم بیت اللہ کے پاس آئے، استلم الرکن، درمیان میں کتنا وقفہ گزرا آپ کو پتہ ہے، تقریباً 8 دن نکلے ہیں، تو 8 دن کا ذکر نہیں کیا حضرت جابر نے، وجہ یہی ہے کہ مقصود کو ذکر کیا جاتا ہے، غیر مقصود کو کیا کیا جاتا ہے، چھوڑا جاتا ہے۔ استلم رکن، نبی علیہ السلام نے رکن کا استلام کیا، آپ نے رمل کیا 3 دفعہ اور 4 دفعہ چلے، پھر آئے مقام ابراہیم کی طرف اور آپ نے آیت پڑھی واتخذوا مقام ابراہیم مصلی، فجعل مقام، آپ نے مقام ابراہیم کو اپنے اور بیت اللہ کے درمیان کر کے اس طرح نماز پڑھی۔ فکان ابی جعفر کہتے ہیں میرے جو والد تھے محمد ابن علی ابن حسین، وہ کہتے تھے، ابن نفیل اور عثمان کے یہ لفظ ہیں کہ ولا عالمہ ذکرہ، کہ نہیں میں جانتا اس کو، یعنی بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں اپنے والد کو نہیں جانتا کہ ذکر، انہوں نے اس کا ذکر کیا مگر نبی علیہ السلام سے، یعنی یہ قولی روایت ہے۔ سلیمان کے الفاظ اپنی حدیث کے ہیں ولا علم الا قالا، ان روات کے اختلاف ہے کہ جعفر جو اپنے والد کے آگے الفاظ نقل کر رہا ہے تو یہ الفاظ حدیث فعلی سے ثابت ہیں یا قولی سے ثابت ہیں، بہرحال ثابت ضرور ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا یا کیا کہ آپ قرات کر رہے تھے پہلی 2 رکعتوں میں قل اللہ احد قل یا الکافرون، یعنی کی 2 رکعتوں میں، پھر آپ لوٹے بیت اللہ کی طرف اور رکن کا استلام کیا۔ توجہ کریں 9 دفعہ استلام ہوتا ہے، جب حج طواف شروع کرتے ہیں پھر بھی استلام، 7 چکر 7 استلام، تو ٹوٹل کتنے ہو گئے استلام 8، پھر 2 رکعت پڑھ کے پھر جا کے پھر استلام کر کے پھر جانا صفا مروہ کی طرف، تو 9 استلام ہو گئے۔ ثم خرج من الباب، پھر نکلے آپ دروازے سے صفا کی طرف، جب قریب ہوئے صفا سے تو آپ نے آیت پڑھی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، نبدأ بما بدأ اللہ، بھی ہم ابتدا کرتے اس سے جو اللہ نے ابتدا کی، چنانچہ صفا سے آپ نے ابتدا کی، اور یہی ائمہ اربعہ کا مذہب بھی ہے کہ ابتدا بالصفا واجب ہے۔ فرقہ علیہ، آپ اس پہ چڑھے یہاں تک کہ بیت اللہ کو دیکھا، تکبیر کی اور اللہ کی توحید بیان کی، اور یہ آگے دعا پڑھی لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، ثم دعا بین ذالک، پھر اس کے دوران بھی آپ نے دعا کی بین ذالک، وقال مثل ھذا، اور آپ نے اسی کے 3 دفعہ کہا، یعنی درمیان کا مطلب یہی ہوگا صفا مروہ کے درمیان۔ پھر مروہ کی طرف آپ چلے گئے، اچھا جی، ثم دعا بین ذالک، پھر آپ نے اس کے دوران دعا کی کا مطلب یہ ذکر کے دوران دعا کی، ٹھیک ہو گیا، یا اس چکر کے دوران دعا کی، تو چکر کے دوران دعا کی آپ نے۔ پھر مروہ کی طرف چلے گئے یہاں تک کہ جب آپ کے قدم ان ثبت اترے، آپ کے قدم جو ہے وہ مسعی میں، تو رمل فی البطن الوادی، تو بطن وادی کے اندر اچھا جی آپ نے رمل کیا، یہاں وہ آج کل میلین اخضرین جو ہے وہ والی جگہ ہے، یہاں تک کہ جب آپ چڑھے تو مشاء چلے یہاں تک کہ مروہ کی طرف آ گئے، فسنا المروہ تھی، تو مروہ پر بھی مثل اس طرح کیا جس صفا پر کیا۔ تو اچھا جی یہ جو ہے نا دعا بین ذالک پہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ اس دعا کے دوران آپ نے کوئی اور دعائیں کی ہوں گی، ٹھیک ہو گئی، یعنی آپ نے دعا پڑھی 3 دفعہ اور اس کے دوران آپ نے دعا پڑھی، باقی مروہ پر سعی کے دوران بھی دعائیں کرنا وہ بھی صحیح ہے۔ یہاں تک کہ جب آپ آخری طواف میں ہو گئے مروہ پر تو آپ نے یہ بات کی لو استقبلت من امری، اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا جو اب پتہ چلا ہے تو میں ادینہ ہانکتا اور میں اس کو عمرہ ہی کرتا، جس کے پاس ادینہ ہو حلال ہو جائے اور بنائے اس کو عمرہ، سارے لوگ حلال ہو گئے، انہوں نے قصر کیا مگر نبی علیہ السلام اور جن کے پاس ہدی تھی۔ سراقہ ابن جاشم کھڑے انہوں نے کہا لیامن آذان لمبرت فشبکا، نبی علیہ السلام نے اپنی انگلیوں کی تشبیک دوسرے میں کی، آپ نے کہا عمرہ حج میں اس طرح 2 یا 3 دفعہ آپ نے کر کے کہا کہ داخل ہو چکا ہے، اور پھر آپ نے کہا نہیں بل ابدن ہمیشہ کے لیے ہو چکا ہے۔ وقادم علی من الیمن، حضرت علی یمن سے نبی علیہ السلام کی بدنے لے کر، حضرت فاطمہ ان میں سے جو حلال ہو چکی تھی اور انہوں نے رنگے ہوئے کپڑے پہنے تھے، یہ روایت پیچھے گزر چکے، سرما بھی لگایا ہوا تھا، حضرت علی نے ان پہ انکار کیا کہ یہ کیا، آپ تو حلال ہو چکی ہے، تو من امرا کی بحاظہ، انہوں نے کہا میرے والد نے۔ حضرت علی عراق میں یہ بات کہتے تھے،
درمیان میں ایک جملہ آ گیا کہ میں پھر نبی علیہ السلام کی طرف گیا محرشن علی فاطمہ، فاطمہ کے خلاف آپ کو بارتے ہوئے اس معاملے میں جو فاطمہ نے کیا تھا، مستفتین نبی علیہ السلام سے مسئلہ پوچھتے ہوئے اس مسئلے میں، اس بات میں جو فاطمہ نے نبی علیہ السلام کے بارے میں نقل کی، تو میں نے آپ کو خبر دی کہ میں نے تو فاطمہ پہ انکار کیا، نکیر کیا کہ یہ آپ نے کیا کیا۔ فقالت فاطمہ کہنے لگی رضی اللہ عنہ کہ میرے باپ نے مجھے حکم دیا، آپ نے کہا صدقت صدقت، ماذا قلت، تو نے کیا کہا ہے علی جب تو نے حج کا احرام باندھا تھا؟ تو انہوں نے کہا انی احل بما حل به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کافی نمائی الہدیہ، میرے پاس ہدی ہے۔ حضرت علی نے کہا اچھا جی، فلا تحلل، نبی علیہ السلام نے کہا میرے پاس ہدی ہے، فلا تحلل، اب تو نے حلال نہیں ہونا، سمجھ آ رہی؟ اچھا جی، قالا، نبی علیہ السلام نے کہا فإنما هي الہدیہ، میرے پاس ہدی ہے، تو ہدی تیرے پاس بھی ہیں، تو نے حلال نہیں ہونا۔ قالا فکان جماعت الہدی، ہدی کی جماعت وہ جو حضرت علی لائے تھے یمن سے، اور وہ جو مدینہ سے نبی علیہ السلام بھی لائے تھے، یہ ٹوٹل 100 ہی تھے۔ فحل الناس کلہم، سارے لوگ حلال ہو گئے، وقصر، منقصر بھی گیا مگر نبی علیہ السلام اور جن کے پاس ہدی تھی۔ فلما کان یوم الترویہ، جب ترویہ کا دن تھا، لوگ متوجہ ہوئے منا کی طرف، احلوا بالحج، تو احرام باندھا لوگوں نے حج کا، نبی علیہ السلام سوار ہوئے، آپ نے منا میں زور، اثر، مغرب، عشاء، صبح کی نماز پڑھی۔ ہے آپ کی توجہ، ذہن میں بٹھاتے جانا ہے، حج کا طریقہ آ رہا ہے، چونکہ 5 دن ہوتے ہیں حج کے، سمجھ آ رہی؟ 8، 9، 10، 11، 12، تو 5 دنوں میں کیا کیا کرنا ہے، اب تفصیل آگے بھی آ رہی ہے، ادھر بھی آ رہی ہے۔ تو منا میں 8 تاریخ کو جانا ہے، 5 نمازیں وہاں پہ پڑھنی، زور، اثر، مغرب، عشاء، صبح۔ ثم مکہ سے پھر آپ تھوڑی دیر ٹھہرے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ اب کیا کرنا ہے، آپ میری طرف سمجھے، منا سے نکلنا ہے فجر پڑھ کے، فجر پڑھ کے پہلے آنی ہے نمرہ، نمرہ کے بعد آنا ہے بطن عرنا، عرنا کے بعد آنا ہے عرفات۔ تو منا سے جانا عرفات کی طرف ہے، لیکن یہ 2 جگہوں سے ہو کر جانا ہے، نمرہ پھر اس کے بعد بطن عرنا۔ بطن عرنا میں امام نے 2 حج دینے ہوتے ہیں۔ عرنا بالاتفاق بطن عرنا عرفات سے نہیں ہے، لیکن خطبہ امام وہاں پہ دیتا ہے، سمجھے، لیکن چونکہ وہ عرفہ کا دن ہوتا ہے اس لیے اس کو خطبہ عرفہ کہہ دیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ جو پہلے نمرہ جگہ آئی ہے، تو یہاں پہ زور سے پہلے نبی علیہ السلام پہنچے، آپ ٹھہرے، غسل وغیرہ کیا، غسل کر کے آپ نے جو ہے نا یہاں پہ زور پڑی۔ تو 2 نمازیں پڑھنی ہیں، زور عشاء عرفے میں، اور 2 نمازیں پڑھنی جا کے مزدلفہ میں، ہے تو جو زور پڑھنی ہے، زور اثر کٹھی پڑھنی ہے، سمجھ آ رہی؟ کس طرح پڑھنی ہے اس کا بھی ذکر آ رہا ہے، تو جو کریں بِإِذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ، یہ جمہور کا مذہب ہے، مالکیہ کہتے ہیں بِإِذَانَيْنِ وَإِقَامَتَيْنِ، تو مالکیہ کا اختلاف ہے۔ اور مزدلفہ پہ جا کے بھی جمع ہے، اب اس جمع میں کتنی اذانیں کتنی اقامتیں ہیں؟ احناف کہتے ہیں کہ 1 اذان 1 اقامت ہے، مالکیہ کا وہی مذہب ہے 2 اذانیں 2 اقامتیں، اور شوافی اور حنابلہ کا بھی وہی مذہب ہے 1 اذان اور 2 اقامت۔ تو شوافی حنابلہ اپنے مذہب پہ ہیں، مالکیہ اپنے مذہب میں ہیں، حنفیہ ہٹ گئے ہیں، حنفیہ کہتے ہیں نہیں 1 اذان 1 اقامت۔ اور وجہ قیاس کی موافقت بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عشاء کے وقت میں پڑھی جا رہی ہے نماز، تو اس کے لیے پھر اقامت کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ لوگ تو ادھر موجود ہیں۔ اور اثر، زور اثر جب کٹھی زور کے وقت میں پڑھی جا رہی ہے تو اثر تو اپنے ہاتھ سے ہٹ گئی ہے وقت سے، تو جب ہٹ گئی ہے زور کے وقت میں پڑھنی ہے نا وہ، تو اس لحاظ سے پھر لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے دوبارہ اقامت کی ضرورت ہے۔ اچھا جی دیکھیں، ثم مکث قلیلا حتی طلعت الشمس وامر بقبۃ، آپ نے خیمے کو حکم دیا، جو بالوں کا خیمہ تھا اس کو نمرہ مقام میں گاڑا گیا، نبی علیہ السلام چلے۔ قریش کو شک نہیں تھا بلکہ پک تھا کہ آپ عرفات نہیں جائیں گے، آپ مزدلفہ رہیں گے، یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا۔ فرض کریں یہ منا ہے اور یہ عرفات ہے، یہ مزدلفہ ہے اس جگہ میں۔ اب نبی علیہ السلام ادھر سے چلے، قریش کو یہی تھا کہ آپ مزدلفہ جائیں گے، لیکن آپ نے مزدلفہ چھوڑ کے وہ عرفات چلے گئے۔ عرفات سے مزدلفہ بھی 3 میل ہے، مزدلفہ سے منا بھی 3 میل ہے، اور مزدلفہ سے مکہ بھی 3 میل ہے۔
قریش کو یہ گمانڈ تھا، وہ کہتے تھے کہ چونکہ مزدلفہ حرم میں ہے تو ہمارا حج حرم میں ہی ہوگا، عرفات حرم سے باہر نہیں جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہ اس کا ذکر آ رہا ہے۔ ولا تشک، قریش کو شک نہیں تھا نبی علیہ السلام بھی رہیں گے مشعر رام کے پاس، یعنی مزدلفہ کے اندر۔ مشعر رام پہاڑ کا نام ہے، قزح بھی اس کو کہتے ہیں، جس طرح کہ قریش کرتے تھے جاہلیت میں۔ نبی علیہ السلام نے مزدلفہ کو پار کر دیا، یہاں تک کہ عرفہ چلے گئے۔ پایا خیمے کو جس کو نابرہ میں گاڑ دیا گیا تھا، آپ اترے فنظر بھی، یہاں تک کہ سورج ڈل چکا تھا۔ قصوہ نامی اونٹنی کا آپ کے بارے میں حکم دیا، فروحلت لہو، اس کا کجاوا کسا گیا، آپ اس پہ سوار ہوئے، یہاں تک کہ آپ آگے بطن وادی میں، نمیرہ کے بعد بطن وادی۔ آپ نے خطبہ دیا لوگوں کو، اور آپ نے یہ کہا تمہارے خون مال حرام ہے، جس طرح کہ اس دن کی حرمت ہے، مہینے کی حرمت ہے، اس شہر کی حرمت ہے۔ یہاں پہ خطبہ پہلے آ رہا ہے، توجہ کرنا۔ آگے حضرت ابن عمر کی روایت آ رہی ہے جس میں خطبہ بعد میں ہے، اس میں جو تعارض ہے وہ ادھر بتاؤں گا۔ سن لو کہ ہر چیز جو جاہلیت کے معاملات سے تھی میرے قدموں کے نیچے رکھی ہوئی ہے۔ جاہلیت کے خون رکھ دیے گئے ہیں۔ پہلا دم جس کو میں گرا رہا ہوں وہ ہمارا دم ہے، یعنی عثمان کے الفاظ ہیں، دم ابن ربیہ ہے۔ سلیمان کے الفاظ یہ ہیں، دم ربیعہ ابن الحارث ہے، جو نبی علیہ السلام کے چچا زاد تھا، چچا زاد ہی بنتا ہے، کیونکہ حارث آپ کا اگر چچا ہے تو ربیعہ اس کا بیٹا ہو گیا۔ اس کا واقعہ یہ تھا، کان مرسیہ، یہ دودھ پی رہا تھا بنو سعد میں، حذیل کے لوگوں نے اس کو قتل کر دیا تو آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ جاہلیت کا جو ربا ہے وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ پہلا سود جو ہم اپنے سودوں سے ختم کر رہے ہیں، عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، وہ سارا کا سارا اٹھایا، ہم لیتے بھی نہیں، جاؤ، ورنہ اصل راس المال تو لے سکتے ہیں، لیکن آپ نے کہا ہم وہ بھی نہیں لیتے۔ اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں تم ان کو لو ان کے اللہ کی امانت کے ساتھ، وعدے کے ساتھ، حلال کرو ان کی فرجوں کو اللہ کے کلمات کے ساتھ، یعنی دین کے ساتھ، اور تمہارے لیے ان پر یہ حق ہے کہ وہ نہ لتڑوائیں تمہارے بستروں کو کسی ایک سے جس کو تم ناپسند سمجھتے ہو۔ تو تکرہون کی قید مزید قباحت کے لیے ہے، یہ نہیں کہ اگر تم اچھا سمجھتے ہو تو پھر جائز، مزید تقبیح کے لیے ہے کہ اس طرح تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا ان احسن ربی مثواج، تو یہ مزید تقبیح کے لیے تھا۔ اگر وہ یہ کریں تو ان کو مارو، ایسا مارنا جو زیادہ ظاہر نہ ہو، یعنی سخت نہ ہو، اور تمہارے لیے ان پر یہ ہے کہ ان کی روزی ہے، ان کے کپڑے ہیں دستور کے مطابق، اور میں چھوڑ رہا ہوں تم کے اندر وہ دین کہ اگر گمراہ نہیں ہوگی اس کے بعد اگر تم نے اس سے چمٹ گئے، کتاب اللہ، اور تم ضرور پوچھے جاؤ گے میرے بارے میں، فمان تم کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا جی نشہد انک قد بلغت، آپ نے تبلیغ کی ہے، آپ نے تعدیب بھی کی ہے اور بہت اچھی کی ہے، نصحتا۔ پھر آپ نے اپنے سبابہ کی انگلی کے ساتھ سامان کے اٹھاتے ہوئے اور اس کو ین کی تو کا معنی یمیل ہوا، تھوڑا سا جھکا بھی دیا، اور پھر آپ نے کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم۔ بلال نے اذان دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ نے پھر ان اقامت گئی، ایک اذان ایک اقامت، پھر آپ نے زور پڑھی، ثم اقام، یہ دوسری اقامت آ گئی۔ اثر آپ نے پڑھائی لیکن درمیان میں کوئی نفل نہیں پڑھے۔ پھر قصوہ پہ سوار ہوئے، موقف میں آئے، فجعلا، اب دیکھو نا، خطبہ دے کے اب آپ چلے گئے موقف، یعنی وہ عرفات کے اندر جہاں ٹھہرنا تھا، اپنی اونٹنی کا جو بطن تھا قصوہ کا، اس کو پتھروں کی طرف کر دیا، یعنی پتھریلے علاقے میں چھوڑ دیا، پہاڑ کی طرف، اور کر دیا حبل مشات کو، مشات پیدل چلنے والوں کا جو ریتلا رسلہ تھا، حبل کا معنی ریتلا رستہ ہے، اور جبل کا معنی بھی مطلق رستہ ہے۔ ریتلا جو رستہ تھا پیدل چلنے والوں کا، اس کو آپ نے اپنے آگے کر دیا، سمجھ آ رہی؟ یعنی وہ جو جگہ تھی جہاں لوگ پیدل چل رہے تھے تو اس کو اپنے سامنے کر لیا، آگے کر لیا، یعنی سامنے اس طرف آپ نے منہ کر لیا، قبلے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پھر ہمیشہ ٹھہرے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، زردی چلی گئی تھوڑی سی، یہاں تک کہ ٹکیا بھی غائب ہو گئی۔ اب ادھر جو ہے وہ غروب شمس کے بعد نکلنا ہے، غروب جب شمس ہو جائے گا اس سے بعد نکلنا ہے، پہلے نہیں نکلنا۔ باقی کتنا وقوف عرفہ ہے وہ ابھی آگے بات آ رہی ہے، سمجھ آ رہی؟ وقوف عرفہ میں رات میں بھی ٹھہرنا ہے یا دن میں بھی، کتنا واجب ہے کتنا فرض ہے اس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ یہاں تک کہ ٹکیا غائب ہو گیا، حضرت اسامہ کو آپ نے اپنے پیچھے بتایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلے، وقت شنق القصوہ، آپ نے قصوہ کی لگام کو تنگ کر دیا، یہاں تک کہ اس کا جو سر تھا وہ آپ کے کجاوے کی جو مورک تھی اگلا حصہ اس کو لگ رہا تھا۔ پیچھے کرنے کا مطلب تھوڑا تیز چلانا ہوتا ہے، اور آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لوگوں کو کہہ رہے تھے بھی السکینہ السکینہ، اے لوگو السکینہ۔ جب بھی آپ حبل من الجبال کسی بھی رستے پہ آتے یا پہاڑ میں چڑھتے تو ارخا لہا قلیلاً،
تو اس کی رسی ڈھیلی کر دیتے یہاں تک کہ وہ چڑھ جاتی، چونکہ زور لگتا ہے نا تو پھر تو اس کو ڈھیلا چھوڑنا ہے نا جانور کو، یہاں تک کہ آپ مزدلفہ ہے آپ نے جمع کیا بین المغرب والعشاء، ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ۔ تو بظاہر یہ اس کی مخالفت ہے جو حناف کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، لیکن ہماری دلیل اور روایتیں ہیں۔ عثمان کہتے ہیں آپ نے ان کے درمیان نفل نہیں پڑھا، پھر راوی متفق ہو گئے، پھر آپ لیٹے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی۔ فجر کی نماز آپ نے پڑھی کہاں پہ پڑھی؟ مزدلفہ میں، یہاں تک کہ سورج واضح ہو گئی۔ سلیمان کے الفاظ تھے بنداء و اقامت، ٹھیک ہو گیا، تو یعنی یہ حنفیہ کا مستدل ہو گیا۔ پھر آپ بلکہ فجر کی، ہاں وہ پیچھے کے ساتھ ہے، ٹھیک ہو گیا، ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ، پھر فجر کی، پھر آپ قصوہ پہ سوار ہو یہاں تک کہ مشعر حرام کے پاس آئے، آپ اس پہ چڑھے۔ توجہ کریں یہاں پہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے مبیت مزدلفہ، ایک ہے وقوف مزدلفہ۔ رات گزار کے مشعر حرام کے پاس پھر آیا جاتا ہے جو اس کے قریب ہی ہے، اسی کے اندر پہاڑ ہے، ادھر سے رات گزار کے ادھر آنا ہے، سمجھ آ رہی؟ طلوع شمس سے یعنی فجر پڑھ کے ادھر آ جانا ہے، ادھر تھوڑی دیر رکنا ہے، بہتر یہ ہے کہ سورج طلوع ہو جائے پھر جایا جائے، اور اگر سورج طلوع نہیں ہوا، سمجھ آ رہی، لیکن فجر طلوع ہو چکی ہے تو تب بھی اگر آدمی یہاں سے نکلے تو نکل سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا، اس کا مسئلہ بھی آگے آ رہا ہے۔ آپ اس پہ چڑھے، قبلے کی طرف متوجہ، فحمد اللہ اکبر وحل لہ، ہمیشہ یہاں پہ ٹھہرے یہاں تک کہ صبح خوب روشن ہو گئی۔ پھر نبی علیہ السلام چلے سورج طلوع ہونے سے پہلے۔ فضل ابن عباس کو اب آپ نے ردیف بنایا، پہلے عثمان تھے جب آپ چلے تھے عرفات سے، اب مزدلفہ سے چلے ہیں تو فضل ردیف ہے۔ لڑکے تھے، اچھے بالوں والے تھے، سفید چہرے والے تھے، وسیمن رونق چہرے والے تھے۔ نبی علیہ السلام چلے، مر الزعن، زعین کی جمع ہے، ہودج نشین عورج کو کہتے ہیں، عورتیں یجرین چل رہی تھی، فضل ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہاں ینظرن الیہن ہے، بعض جگہوں میں الیہا بھی آتا ہے۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ فضل کے چہرے پہ رکھا، فضل نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ نبی علیہ السلام نے ان کا اپنے ہاتھ کو دوسری طرف رکھا اور فضل نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ روایت پیچھے بھی مسئلہ گزر چکا ہے، بخاری میں بھی آیا ہوگا۔ تو یہ دیکھ رہے تھے، ان کی طرف کا معنی یہ ہوگا کہ عورتیں جا رہی تھی، پردہ نشین تھی تو اس طرف دیکھ رہے تھے، مسئلہ نہیں تھا۔ عورت آئی، اس نے پوچھا، پھر بھی دیکھ رہے تھے۔ چہرے کو دیکھنا بعض فقہا کے ہاں تو پردے ہی نہیں ہے، شوافی اور حنابلہ کے ہاں مثلا، تب تو اشکال ہی نہیں۔ حنفیہ کے مذہب بلکہ ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ پردہ نہیں ہے، ان کے مذہب میں پردے کی سختی ہے چہرے کے اعتبار سے بھی، تو ان کے مذہب میں اشکال ہے کہ پھر آپ ان کی طرف کیوں دیکھ رہے تھے؟ تو پھر یہی ہوگی کہ یعنی مقصد بات سننا تھی، مقصد دیکھنا نہیں تھا، لیکن شبہ تھا کہ دیکھ رہے ہیں، اس لیے آپ نے چہرے پہ ہاتھ رکھا تو انہوں نے چہرہ اس طرف کر لیا۔ اب اتنا تو ذکر ہے، لیکن پھر چہرہ پھیر لیا، اس کا ذکر صرف ابو داؤد میں ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اس کی تعویل یہ ہو سکتی ہے کہ جب انہوں نے آپ نے ایسے ہاتھ رکھا تو انہوں نے چہرہ ادھر پھیر لیا، اب دوبارہ نبی علیہ السلام نے ادھر ہاتھ رکھا تو انہوں نے پھر ادھر پھیر لیا، اس پہ یہ شبہ نہ ہو کہ یہ تو پھر ادھر دیکھنے لگ گیا۔ تو یہ اس لیے ہاتھ رکھا ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ اب وہ عورتیں چلی گئی، یہ مقصد اشارہ ہو گیا، تو انہوں نے پھر اس طرف جس طرف دیکھ رہے ہوں گے تو ادھر دیکھنا شروع کر دی۔ محصر نامی جو جگہ تھی وہاں پہ آپ آئے، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پہ کہتے ہیں فیل والے جو تھے ان کے اوپر عذاب آیا، اس پہ اشکال کیے بعض لوگوں نے، ملا علی قاری وغیرہ نے، کہ وہ تو حرم میں داخل ہی نہیں ہو سکا اور یہ تو حرم کے اندر کی بات ہے، تو اس لیے کہا گیا کہ یہ کوئی آدمی تھا جس پر آسمان سے عذاب نازل ہوا تھا، تو اس لیے یہ مؤثر جگہ ہے۔ آپ نے حرکت کی قلیل، سمجھ آ رہی، یعنی تھوڑی تیزی کی، پھر آپ درمیانے رستے میں چلے، وہ جو آپ کو نکالے گا سیدھا جمرہ عقبہ کی طرف، یہاں تک کہ آپ جمرہ کے پاس آ گئے ہیں جو شجرہ کے پاس ہے، 10 ذی الحجہ کے دن آ گئے۔ آپ نے 7 کنکری ماری، ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہہ رہے تھے، خذف کے کنکری جیسی۔ خذف اصل میں اس کو کہتے ہیں کنکری جو 2 انگلیوں کے درمیان ہاتھ میں دبوچ کے ماری جاتی ہے، یہ کنکری ادھر رکھ کے، سمجھے، اس کنکری کو 2 ہاتھوں کے نیچے ایسے رکھ کے پھر دبا کے مارنا، اس کو خذف کہتے ہیں، سمجھ آئے؟ تو خذف کی جو کنکری ہے، سمجھ آ رہی، تو اس جیسی یعنی چھوٹی کنکری سے آپ نے کیا کیا؟ مارا۔ بطن وادی سے آپ نے مارا۔ پھر نبی علیہ السلام چلے منہر کی طرف، اپنے ہاتھوں سے 63 اونٹ کا نہر کیا، عمر بھی آپ کی 63 سال تھی۔ حضرت علی کو حکم دیا، انہوں نے ماں باقیہ کا نہر کیا۔ یقول، اسے راوی کہہ رہا ہے کہ غابرہ کا معنی باقی ہے، اور اپنی ہدی میں ان کو بھی شریک کیا، ٹھیک ہو گیا، یعنی 100 کے اندر کچھ ان کو دے دی،
کہ اپنی طرف سے کر لو۔ پھر حکم دیا ہر بدنے سے کچھ ٹکڑے کا، تو اس کو رکھا گیا ہنڈی میں، ان کو پکایا گیا، دونوں نے کھایا گوشت سے اور پیے شوربے سے۔ نبی علیہ السلام چلے گھر کی طرف، نماز پڑھی مکہ میں زور کی۔ یہاں پہ مکہ میں زور کی نماز کا ذکر ہے، آپ نے زور مکہ میں پڑھی ہے، سمجھ آ رہی؟ مکہ میں آپ کیوں آئے ہیں؟ طواف زیارت کرنے کے لیے۔ طواف زیارت کر کے آپ مکہ زور میں پڑھی یا مینا میں پڑھی، یہ بھی دونوں قسم کی روایتیں ہیں۔ راجح یہی ہوگا کہ آپ نے مکہ میں، ظاہری بات ہے مکہ کا درجہ مینا سے افضل ہوگا، ہے بھی ہے، تو زور میں پڑھی۔ پھر بنو عبد المطلب کے پاس، یعنی جو بنو عباس تھے، وہ پلا رہے تھے زمزم پر پانی۔ آپ نے کہا کدھر گیا، اترعو بنی عبد المطلب، بنی عبد المطلب جو ہے وہ ڈولوں کے ذریعے پانی کو پلاؤ، ٹھیک ہو گیا۔ اگر لوگوں کا تم پہ غلبہ، تمہارے پلانے پہ اس کا مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں تمہارے ساتھ ڈول کھینچتا۔ یہ اتنا ثواب کا کام ہے کہ میں بھی کھینچتا اور پلاتا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ میں کھینچوں گا تو لوگ بھی کھینچیں گے، تم بیچ میں سے ختم ہو جاؤ گے۔ انہوں نے دیا آپ کو ایک ڈول، آپ نے اس سے پیا۔ یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے نہیں نکالا، اور روایت میں ہے کہ آپ نے نکالا، تو تطبیق یہ دی گئی ہے کہ طواف تو مختلف تھے، وداع بھی تھا، افاضہ بھی تھا، تو آپ نے ایک طواف میں نہیں نکالا، دوسرے میں آپ نے نکالا۔ پڑھو جی پیچھے سے عبارت کہو۔ وقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بيدي فقعد 9 ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بأذان واحد لعرفة ولم يصلي بينهم، نفل نہیں پڑھے، ٹھیک ہو گیا۔ وصلى المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ولم يصلي بينهما۔ قال أبو داود هذا الحديث أسنده خالد بن إسماعيل بالحديث الدليل، وواقف حاتم بن إسماعيل على إسناد محمد بن علي الجعفي عن جابر عن أبي عن جابر رضي الله تعالى عنه إلا أنه قال وصلى المغرب والعتمة بأذان وإقامة۔ اس طریق میں احناف کی دلیل ہے، ایک اذان اور ایک اقامت، باقی نفل نہیں پڑے درمیان میں، ٹھیک ہو گیا، یہ بھی واضح سی بات ہے۔ جی چلیں۔ وطر اور وطر پڑھے تھے آپ نے، پڑھے ہوں گے بعد میں، درمیان میں نہیں پڑھے، بعد میں آپ نے وطر بھی پڑھی ہوگی۔ آ رہے گی تہجد، تو اس حوالے سے کچھ لوگ کہتے ہیں، حضرت شاہ اللہ رحمہ اللہ وغیرہ، کہ آپ نے تہجد نہیں پڑھی، کیونکہ ایک تو ذکر نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ پیچھے بھی گزر چکے، آپ نے صبح کی اور یہ کیا، تو چونکہ آپ مستحبات کو بعض اوقات ترک کر دیتے تھے سفر میں لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے، اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اب وطر تو آپ نے پڑھے ہوں گے تو اس کا ذکر نہیں، تو ایسی تہجد بھی پڑھی ہوگی لیکن اس کا ذکر نہیں۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جابر حدثنا ابي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قد نحرتها، میں نے یہاں نہر کیا، پڑھتے جب منا سارے نہر کی جگہ، وقف بعرفة فقال قد وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وقف بالمزدلفة وقال قد وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو قال حدثنا مسدد قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن اسناد زاد فانحروا به، اپنے کو جاؤ میں نہر کرو، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی۔ وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد وقد كان عن جابر حدثني ابي عن جابر رضي الله تعالى عنه وذكر هذا الحديث وادرج في الحديث عند قوله واتخذ من مقام ابراهيم مصلى، قال فقرأ فيهما بالتوحيد وقل يا ايها الكافرون وقال به، قال علي رضي الله تعالى عنه بالكوفة قال ابي هذا الحرب لم يذكر جابر وذهبت محرجا وذكر قصة فاطمة رضي الله تعالى عنها۔ ٹھیک ہو گیا۔ باب الوقوف بعرفة۔ وقوف بعرفہ، توجہ کریں، وقوف عرفہ فرض ہے، اتفاقی بات ہے، لیکن کیا صورتحال ہے اس کو سمجھے۔ مالکیہ کے ہاں کچھ حصہ رات کا، اور 10ویں کی جو رات ہے اس کا بھی قیام مزدلفہ میں فرض ہے، اگر نہیں کیا تو پھر فرض کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہوتے ہی نہیں ہے، واجب کا جبیرت دم سے فرض نہ ہوتے نہیں۔ مالکیہ کا کچھ حصہ رات کا عرفہ فرض ہے، باقی واجب ہے۔ جمہور کہتے ہیں رات کا فرض نہیں، یہ ہو گیا۔ اب دن میں کیا صورتحال ہے؟ دن کے لحاظ سے امام احمد یہ کہتے ہیں کہ صبح سے لے کر مغرب تک کا ٹائم جو ہے نا یہ ہے مزدلفے کا، ٹھیک ہو گیا۔ وقوف عرفے کا ٹائم صبح سے لے کر شام تک ہے۔ جمہور کے یہاں زور سے لے کر شروع ہوتا ہے، امام احمد کے یہاں فجر سے شروع ہوتا ہے۔ پھر جو واجب مقدار ہے وہ احناف اور حنابلہ کے یہاں زور سے لے کر
مغرب تک ہے، مغرب تک ہے، یہ سارا حصہ واجب کا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ وقوف عرفہ واجب ہے اس مقدار، سمجھ آ رہی، لیکن اگر کچھ حصہ بھی کیا گیا تو 12 واجب ہو جائے گا، لیکن اس کا وقت جو ہے واجب کا وہ ادھر سے لے کر ادھر تک ہے۔ اور باقی مالکی اور شافعیہ کہتے ہیں کہ زور سے نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کچھ حصہ دن اور کچھ حصہ رات، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن کچھ حصہ جو دن ہے وہی فرض ہے شافعیہ کے یہاں، مالکیہ کے یہاں کچھ حصہ رات کا ملائیں گے تو فرض ہوگا۔ تو حاصل سمجھ آ گیا، رات کی فرضیت کے صرف مالکیہ قائل ہیں، جمہور نہیں۔ وجوب کے جو قائل ہیں وہ سارے تقریباً زور کے بعد ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ وقت استحباب جو شروع ہوتا ہے تو وہ صبح سے شروع ہو جاتا ہے امام احمد کے یہاں، تو یہ ہو گیا۔ احناف کے یہاں اور حنابلہ کے یہاں ایک گھڑی بھی اگر قیام ہو گیا تو فرض تو ادا ہو جائے گا، سمجھ آ رہی، لیکن جو واجب ہے، سمجھ آ رہی، وہ زور سے، پیچھے میں شاید تعبیر غلط کر گیا ہوں، کچھ حصہ قیام فرض ہے چاہے تھوڑا بھی ہو، لیکن واجب جو وقت ہے وہ زور سے لے کر مغرب تک ہے، یہ سارا واجب وقت ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا، پڑھیں ہم۔ وبه قال حدثنا حناد عن ابي معاويه عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان قريش ومن دان جو ان کے مذہب کے مطابق لوگ تھے، يحبون بالمزدلفه وكانوا يسمون الخمس ہمسا احمد سے، احمد حماسہ سے بادری کو، تو یہ دین میں اپنے آپ کو کبھی سمجھتے تھے یا ویسے کبھی سمجھتے تھے، اس لیے یہ لوگ ان کو کبھی سمجھتے تھے، یہ ہمس کہتے تھے، کہا جاتا تھا ان کو۔ جی وكان سائر العرب يغربون بعرفه عرفہ میں لما جاء الاسلام امر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ان ياتي عرفات فيغرب بها ثم يبيت پھر وہاں سے واپس آئیں، ٹھیک ہو گیا۔ ذلك قوله تعالى ثم بيدوا من حيث افاض الناس باب الخروج الى 8 باب آ رہے ہیں خارج کی ترتیب کے مطابق، جو کام پہلے کرنے ہیں اس طریقے سے امام ابو داؤد نے ترتیب رکھی اور بڑی اچھی ترتیب ہے۔ منا جانا ہے، آپ کو پتہ ہے کیا کرنا ہے جا کے، سمجھ آ رہی، ترویہ کا 5 نمازیں جا کے پڑھنی ہے منا کے اندر، ٹھیک ہو گیا۔ منا میں کیا کرنا ہے، یہ ذکر اذکار تلاوت کرنی اور کیا کرنا ہے۔ جی چلیں جی۔ وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا الاعوذ بن جواد الزبري وقال حدثنا عمار بن زريق عن سليمان بن الاعوج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صلى رسول الله عليه وسلم الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى، ٹھیک ہو گیا۔ 8 کو چلے گئے ہیں منا کی طرف۔ جی وبه قال حدثنا احمد بن ابراهيم قال حدثنا اسحاق بن حجر عن سفيان عن عبد العزيز بن الرفيع قال سألت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قلت اخبرني بشيء عقلته، جو آپ نے سیکھی ہے جانی ہے نبی علیہ السلام سے، اور آری سمجھ آپ سے بھی لوگوں نے پوچھنا ابھی کیا سیکھ کے آئے ہیں، ہمیں بھی سکھائیں، بتائیں۔ جی عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية قال منا میں پڑھیے زور، ٹھیک ہو قلت گیا۔ اين صلى العصر يوم النفر، نفر ثانی 13ویں کو کہتے ہیں اور نفر اول 12ویں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ کب نکلے تھے؟ 12ویں کو نکلے ہیں نا نبی علیہ السلام، ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ 12ویں کو نکلے، رات 13ویں کی تھی، تو یہ آپ نے کدھر نماز پڑھی ہے؟ جی بالابدع ثم قال افعل كما محسب میں، ابتح میں۔ جی امراؤك، انہوں نے کہا جیسے عمرہ کرتے ہیں ویسے کرو، باقی ہم اس طرح نکلے تھے۔ تو ظاہری بات ہے آگے 13ویں کو بھی بندہ رک سکتا ہے نا، لیکن ہم اس طریقے سے نکلے تھے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ باب الخروج الى عرفة، عرفہ سے مراد ڈائریکٹ عرفہ نہیں ہے، ابھی نمرہ آنا ہے، نمرہ کے بعد وادی ارنا آنا ہے، پھر اس کے بعد جا کے عرفہ آنا ہے۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب حدثنا ابي عن ابي اسحاق قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين صلى الصبح سبيعة يوم یوم عرفہ کی صبح، عرفہ کی وهي منزل الامام الذي ينزل به بعرفة حتى اذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى آپ چلے۔ الله عليه وسلم وعجل فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راى ووقف على الموقف من عرفة۔ یہاں پہ دیکھیے نبی علیہ السلام نے صبح کی منا میں صبح عرفہ کی نمرہ میں نماز پڑھی، یہ امام کی وہ جگہ تھی جو وہاں پہ امام عرفہ میں جانے کے لیے اترتا ہے۔ ظہر آپ وہاں پر ہی تھے، دوپہر کے بعد آپ نکلے ہیں، مہجرن مانا آپ دوپہر کر رہے تھے، ظہر اثر آپ نے جمع کیا، پھر خطبہ دیا۔ ادھر تک خطبہ پہلے دیا، ادھر ہے خطبہ بعد میں دیا، تو یہ کسی راوی کو وہم ہے یہاں پہ، ٹھیک ہو گیا، ورنہ اصل خطبہ پہلے ہی تھا۔ یا اس کی ایک اور تعویل بھی ذہن میں ہے، وہ یہ ہو سکتی ہے کہ ثم تعقیب ذکری کے لیے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ خلقناکم ثم صورناکم
اور ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا، تو پیدا کیا ہم نے تم سب کو، تو تم سب تو پیدا نہیں ہوئے نا، پیدا تو لوگ بعد میں ہو رہے ہیں، تو وہاں پہ ثم ہے تو وہ بھی کیا ہے، ترتیب تعقیب ذکری کے لیے واقع میں مقدم ہے۔ جی باب الرواح الى العرفہ، روح رواح الی عرفہ، اب جانا ہے عرفے کی طرف، ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا۔ قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا وكيع حدثنا نافع بن عمر عن سعيد بن حسان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لما ان قتل الحجاج بن زبير ارسل الى ابن عمر رضي الله تعالى عنه اية ساعة كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يروح بهذا، اس دن میں نبی علیہ السلام کب نکلتے تھے، کوچ کرتے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ حضرت ابن زبیر کی شہادت 73 ہجری کی ہے، ٹھیک ہو گیا، تو یہ تقریباً اس وقت کا واقعہ ہے۔ جی قال اذا كان ذاك روحنا، انہوں نے کہا اذا كان ذلك، جب وہ وقت آئے گا ہم چلے جائیں گے نا۔ حضرت ابن عمر ناراض تو تھے نا فعل حجاج پہ اور عبد الملک پہ، تو کہا ہم چلے جائیں گے، انتظار کرو۔ جی فلما اراد ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان يروح قالوا لم تزغ الشمس، تو لوگوں نے کہا لم تزغ الشمس، ابھی تک سورج ڈلا نہیں۔ جی قالوا لم تزغ قال فلما قالوا قد زاغت ارتحل، جی، یعنی وہ بار بار پوچھ رہے تھے بھی سورج ڈل گیا کہ نہیں ڈل گیا، سمجھ آ رہی، لیکن جب لوگوں نے کہا کہ ڈل گیا تو اب انہوں نے کیا کہا کہ بھی اب چلو۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ وبه قال حدثنا حناد عن ابن ابي زايد قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن زيد بن اسلم عن رجل من بني زمرة عن ابيه او عمه رضي الله تعالى عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر بعرفة۔ اچھا دیکھیں، خطبہ بعرفہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ عرفہ میں 2 خطبے دینے، پیچھے بات ہو گئی ہے کہ پہلے خطبے دینے ہیں، اور خطبے دینے کہاں پر ہے، اورانا میں، ٹھیک ہو گیا، لیکن منسوب و عرفہ کی طرف ہے، ٹھیک ہو۔ باقی 2 نمازوں کو اکٹھا پڑھنا اسی کا یہاں پہ ذکر آ رہا ہے۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن سلمة بن نبيت عن رجل من بني الحي عن أبيه نبيت رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة على بعير أحمر يحفظ۔ جی، نبی علیہ السلام کو دیکھا آپ عرفہ میں کھڑے تھے، اونٹ سرخ پر خطبہ دے رہے تھے۔ امام نووی نسائی نے قائم کیا ہے کہ خطبہ علی الناقہ تھا، اور تھا بھی ناقہ پر، یہاں پہ اونٹ کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں پہ یہی ہے کہ راوی نے اپنے علم کے اعتبار سے کہا ہے کیونکہ اس نے دور سے دیکھا ہوگا، ورنہ ناقہ مؤنث ہے اور بعیر مذکر ہے۔ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ اور یہ بھی ممکن ہے جیسے بعض شراح کہتے ہیں کہ بعیر کا اطلاق ناقہ پر ہو گیا ہو۔ باقی ممبر پہ خطبے کا ذکر آ رہا ہے، آگے بھی ذکر آ رہا ہے کہ ممبر تھا ہی نہیں عرفات میں، تو آپ نے ممبر پہ کیوں خطبہ دیا ہے؟ تو اس کی تعویل وہی کہ یا تو وام ہو گیا ہے، کسی کو لگ گیا، یا ممبر سے مراد مطلق اونچی جگہ ہے، تو آپ اونٹنی پڑھتے تو اونچی جگہ تھی۔ اور اس کی ایک اور تعویل جو میرے ذہن میں وہ یہ ہے کہ ممبر بھی ٹھیک ہے، لیکن ممبر سے مراد اونٹنی نہیں، یعنی آپ اونٹنی پر تھے، وہ اونٹنی بلند جگہ پر تھی، تو اس لحاظ سے گویا کہ بہت اونچی ہو گئے۔ یعنی عام شراح تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اونٹنی کی تعبیر ممبر سے کی گئی ہے، لیکن نہیں، وہ جو بلند جگہ تھی اس کی تعبیر ممبر سے کی گئی ہے، اور اس کے اوپر اونٹنی تھی، پھر اونٹنی پہ آپ سوار تھے۔ ظاہر بات اللہ کے قریب مجمع ہے تو صرف اونٹنی تو کام نہیں نہ کرے گی، تو آپ اونچی جگہ پہ چلے گئے، پھر اس کے اندر بھی آپ اونٹنی پہ سوار تھے۔ جی وبه قال حدثنا حناد بن سري عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن عبد المجيد قال حدثني عداء بن خالد بن حوزة قال حناد عن عبد المجيد بن ابي عامر قال حدثني خالد بن عداء بن حوزة قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائم بالركابين قال ابو داود رواه ابن العلاء عن وكيع كما قال حناد۔ ٹھیک ہو گیا۔ قال حدثنا عباس بن عبد العزيز قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عبد المجيد ابو عامر عن عداء بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ معناه۔ ٹھیک ہو گیا، یہاں پہ قلب ہوا ہے، خالد بن العداء پیچھے ذکر ہے، یہ عداء ابن خالد ہے۔ جی چلے۔ باب موضع الوقوف بعرفہ، عرفہ میں ٹھہرنے کی جگہ، پورا عرفہ جگہ ٹھہرنے کی، وہ یہ ذکر ہو رہا ہے۔ جی وبه قال حدثنا ابن نبيل قال حدثنا سفيان عن عمرو يعني ابن دينار عن عمرو بن عبد الله بن سلمان عن يزيد بن شيبان رضي الله تعالى عنه قال اتانا ابن مروان زید نام تھا ان کا۔ جی عرفہ میں تھے۔ دیکھیے یہ عمر سے مراد عمر ابن عبداللہ ہے۔ عمر ابن عبداللہ راوی کہہ رہا ہے کہ
ایسی جگہ میں تھے، وہ صحابی کہہ رہے ہیں نا عرفہ میں تھے، تو راوی تشریح کر رہا ہے تابعی کہ یعنی ایسی جگہ میں تھے کہ امر جو تھا نا راوی وہ اس کو امام سے دور سمجھ رہا تھا، یعنی صحابی کی تشریح وہ کر رہا ہے کہ صحابی کہہ رہا ہے کہ میں امام سے دور تھا. جی. فقال انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم یقول لکم، نبی تمہیں کہہ رہا ہے. جی. وہ اپنی مشاعر اور خیموں میں ٹھہرے رہو، علامت کی جو جگہ ہیں. جی. چونکہ پہلے سے خیمے لگ جاتے ہیں. ارث ابراہیم یعنی ابی ابراہیم اور جگہوں میں ہے، تم اس پر ہو، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ تھی کہ کسی جگہ پہ بھی وقوف عرفہ ہو جائے. جی. عرفہ سے واپس آپ کو پتہ ہے مزدلفہ ہی جانا ہے، تو اس کا یہاں پہ ذکر ہے. جی. قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش قال وحدثنا وهو بن بيان قال حدثنا عبيدة قال حدثنا سليمان عن الاعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال افاد رسول الله صلى الله عليه وسلم واپس ہوئے سکون آرام سے. جی. وسامد وقال يا ايها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بإيجاب گھوڑے اور اونٹ دوڑانے سے نیکی نہیں، جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں نعرے لگانے سے ہی کام ہو جائے گا، تو انقلاب نعروں اور جلسوں سے نہیں آتا. یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا. کہیں جاتے ہوئے آپ سمجھ آپ فارغ ہو جائے آپ کے لو جی پہلے جلسہ ہونا چاہیے. جلسوں سے کوئی انقلاب نہیں آتا. کا انقلاب آتا ہے محنت سے. تو جلسے تو ہوتا ہے صرف شو شپا کے لیے، اپنے لوگوں کو تسلی دینے کے لیے کہ ہم ایک جماعت بن چکے ہیں، یا بعض اوقات اپنی قوت کا اظہار کرنا مقصد ہوتا ہے. سمجھ آ رہی؟ ورنہ یہ ہے کہ اصل چیز محنت ہے. جی. قال فما رأيتهما رافعا يديه عالية حتى أتى جمعا وزاد وهبنا ثم أردف الفضل بن عباس وقال يا أيها الناس إن البر ليس بإيجاب الخيل والإبل فعليكم بالسكينة قال فما رأيت رافعا يديه حتى میں نے نہیں دیکھا گھوڑوں کو کہ انہوں نے اپنے ہاتھ آگے سے تیزی سے چلتے ہوئے بلند کیے ہوئے ہوں، یعنی نبی علیہ السلام، یعنی آپ نے تیزی سے نہیں، کیونکہ پھر وہ بغلے پاؤں اٹھ جاتے ہیں، تو اس طرح نہیں تھا یہاں تک کہ آپ مزدلفہ آ گئے. ٹھیک ہو گیا، مطلب سکون سے آنا، اطمینان سے. جی. قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير بن حرب قال وحدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان وهذا لفظ حديث زهير قال حدثنا ابراهيم وعلقمة عقبة قال اخبرني قريب انه سال اسامة بن زيد قلت اخبرني كيف فعلتم او صنعتم عشية ردفت رسول اللہ، اس شام تم نے کیا کیا تھا؟ جی. قال جئنا الشعب الذي ينيخ فيه الناس پڑاؤ ڈالنے کے لیے لوگ وہاں اترتے ہیں، بنو امیہ کے لوگ اترتے تھے. کہتا ہم وہاں پہ آئے اس گھاٹی میں. جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بٹھائی ناکا، پیشاب کیا. احراق الماء راوی نے لفظ نہیں ذکر کیا. جی. بڑا پورے اہتمام سے نہیں کیا، بس جلدی جلدی سرسری سا وضو کیا. جی. نماز آگے جا کے پڑھیں گے. جی. جاوے اتارے نہیں انہوں نے. جی. قال وقلت كيف فعلتم حين أسبقتم قال رزق البلد وانطلقت أنا في سباق قريش إلى انہوں نے کہا میں تو پیدل چلا گیا تھا قریش کے نوجوانوں میں مزدلفہ سے، تو آپ کے ردیف فضل سے ان سے پوچھو جا کے. جی. چلے. وبه قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زكريا عن عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله تعالى عنه قال ثم أرسل أسامة فجعل يعنق على ناقة. آپ اپنی اونٹی درمیانی سیر چل رہے تھے، اناک. جی. لوگ اونٹوں کو مار رہے تھے، دائیں بائیں جا رہے تھے. جی. آپ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، منہ سے صرف زبان سے کہہ رہے تھے السکینہ السکینہ ایھا الناس. جی. سورہ غروب ہو گیا، پھر وہاں سے چلے گئے. جی. عرفہ سے واپس درمیانی چال چل رہے تھے. کشادگی پاتے جہاں رش نہ ہوتا نسا، پھر اپنی سواری کو تھوڑا تیز دوڑاتے. ہشام کہتے ہیں نس کا جو درجہ انک سے اوپر ہے. سمجھ آ رہے امتحان میں کہ آ گیا یہ والا لفظ ما معنی النس والعنق، تو آپ نے انک کو گردن بنا دینا اور نس سے عبارت النس بنا دینا، تو یہ بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. جی. چلیں. وبه قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثني ابراهيم بن عقبة عن قريب عن اسامة رضي الله تعالى عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فلما وقعت الشمس دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تو اگر غروب شمس سے پہلے بندہ عرفات سے جائے گا تو آپ نے پڑھ لیا، واجب فرض کیا ہے، اس کے مطابق اس کے اوپر وہ آئے گا نقصان. جی.
وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن قريب مولى عبد الله بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه سمع يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم واپس ہوئے عرفہ سے جی إذا كان بالشعب نزل فبال فتوزع ولم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة فقال الصلاة أمامك فركب حتى مزدلفة نزل فتوزع فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أنام كل إنسان بعيره بمنزله ثم قيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما شيئا. درمیان میں آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی جی. مزدلفہ میں نماز پڑھنی ہے تو دو نمازیں پڑھنی ہیں ٹھیک ہو کہ مغرب اور عشاء کی. ایک اذان یا دو اقامتیں آپ کو بتا دیا ہے. ہمارے یہاں ایک اذان اور ایک اقامت. مالکیہ کے یہاں دو اذان دو، جمہور کے یہاں ایک اذان اور دو اقامتیں. جی قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمغرب جميعا. ٹھیک ہو گیا. قال حدثنا احمد قال حدثنا ابن عنبر قال حدثنا عماد بن خالد عن ابن ابي ذئب عن الزهري الاسناد ومعناه وقال باقامه جمع بينهما قال احمد قال وكان صلى كل صلاه باقامه ایک اقامت کے ساتھ. یہ ہماری دلیل ہوگی. جی قال حدثنا شباب قال وحدثنا مخلد بن خالد الالمان قال حدثنا عثمان بن عمر عن ابن ابي ذئب عن الزهري الاسناد ابن حنبل عن حماد ومعناه وقال باقامه واحده لكل صلاه ولم ينادي في الاولى ولم يسبح على اذن واحد منهما. قال مخلد لم ينادي في واحد منهما. جی ٹھیک ہو گیا. قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابن اسحاق عن عبد الله بن مالك قال صليت مع ابن عمر المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين فقال له مغرب کی تین عشاء کی دو. قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المكان بإقامة واحدة. پیچھے ایک لفظ ہے لم يناد في الاولى اور ایک میں لم يناد في واحدة منهما کہ ندا نہیں دی گئی کسی ایک کے ساتھ. تو یہ بعض روایتوں میں ہوگا کہ اذان نہیں ہوئی، ورنہ یہ ہے کہ اذان ہوئی ہے. سمجھ آ رہی؟ کیونکہ ایک اذان تو ہوئی ہے لازمی، باقی اقامت میں اختلاف ہے. جی چلیں. قال حدثنا محمد بن سليمان الباري قال حدثنا اسحاق يعني ابن يوسف عن شريك عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن مالك قال صلينا مع ابن عمر رضي الله تعالى عنه المسجد المغرب والعشاء بإقامة واحد وذكر معنا ابن كثير. ٹھیک. مزدلفہ ازدلاف قرب سے ہے، جمع بھی اکٹھے ہونے. کہتے ہیں حضرت آدم اور حوا یہاں پہ اکٹھی ہوئی تھی اس لیے یہ جمع ہے. اور مزدلفہ یا تو اس وجہ سے ہے کہ یہ اللہ سے بندہ قریب ہو جاتا ہے دعائیں مانگ کے. جی چلے. وبه قال حدثنا ابن علاء قال حدثنا ابو اسامه عن اسماعيل عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير قال اخذنا مع ابن عمر رضي الله تعالى عنه فلما بلغنا جمعا صلى بين المغرب والعشاء بإقامة واحد ثلاث واثنتين فلما انصرف قال انا ابن عمر رضي الله عنه هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. 5 رکعتیں جو ہے نا وہ ہو گئی مغرب عشاء کی. جی ٹھیک. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا سلمة بن كهيل قال رايت سعيد بن جبير قام بجمع فصلى المغرب ثلاثا ثم صلى العشاء ركعتين ثم قال شهدت ابن عمر رضي الله تعالى عنه صلى في هذا المكان مثل هذا قال وشهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى مثل هذا في هذا المكان. ٹھیک ہو گیا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابن عوض قال حدثنا اشعث بن سليم عن ابي قال اقبلت مع ابن عمر رضي الله تعالى عنه من عرفات الى مزدلفه فلم يكن يكثر من التكبير. کمی نہیں کر رہے تکبیر تحلیل میں. ٹھیک ہو. فأذن وأقام أو أمر إنسانا فأذن وأقام فصلى بنا المغرب 3 ركعات ثم التفت إلينا فقال الصلاة فصلى بنا العشاء ركعتين ثم دعا کھانا منگوایا. جی. قال أخبرنا علاج ابن عمرو بمثل حديث أبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقيل لابن عمر بذلك فقال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انہوں نے کہا میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ اس طرح دیکھا، یعنی پہلے انہوں نے مغرب پڑھی پھر انہوں نے کہا جی دو جو اگلی نماز بھی پڑھتے ہیں. جی. وبه قال حدثنا مسدد عن عبد الواحد بن زياد وابا عوانة وابا معاوية حدثوهم عن الأعمش عن عبد الرحمن بن ابي يزيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الا لوقتها الا بجمع فإنه مزدلفہ میں بين المغرب والعشاء بجمع وصلى صلاة الصبح من الغداة قبل وقتها. ٹھیک ہو گیا. وقت سے پہلے غلس میں پڑھی. غلس میں یہ ہماری دلیل ہے، اور جمع کے اندر جمع کی یا سوری ہے اس میں بھی یہ ہماری دلیل ہے کہ حسر کے ساتھ آ رہا ہے کہ آپ نے یہاں پر ہی جمع کی ہے. جی. وبه قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن علي عن ابي عن عبد الله
ابن ابي رافع عن علي رضي الله تعالى عنه قال فلما اصبح يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قزح، قزح فقال هذا قزح وهو الموقف، یہ ٹھہرنے کی جگہ جی ٹھیک ہو گیا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن ابي عن جابر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفت هاهنا بعرفة وعرفت كل موقف ووقفت هاهنا بجبل وجبل كل موقف وعرفت هاهنا من كل منحر فانحر في رحالكم. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا مسامة عن مسامة بن زيد عن عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل عرفة موقف وكل من المنحر وكل مزدلفة موقف وكل وكل مکہ کے سارے رستے جی. قال حدثنا ابن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان اهل الجاهليه لا يفيزون حتى يروا الشمس على سبيل فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فتبع قبل طلوع. اہل جاہلیت سورج دیکھ کے ہی جاتے تھے سبیر پہاڑ پہ. نبی علیہ السلام مخالفت کی، آپ سورج سے پہلے گئے. ابراہیم